اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کورس قرآن عربی، کتاب فہم القرآن۔ آج کا موضوع ہے مرکبات ناقص۔ اس سے پہلے ہم نے کلمہ کے بارے میں پڑھا تھا اور کلمہ کی مختلف اقسام کے بارے میں پڑھا تھا، جس میں اسم، فعل اور حرف کے بارے میں ہم نے جانا تھا۔ آج کا موضوع ہے مرکب۔ مرکب کسے کہا جاتا ہے، آج ہم یہ دیکھیں گے، اور مرکب کی کتنی اقسام ہیں ان کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ کلمہ کہتے ہیں ایک تنہا، مفرد یا اکیلے لفظ کو۔ دیکھیے، ایسا کلمہ جو جملے سے ہٹ کر بالکل تنہا استعمال ہو رہا ہو اسے ہم مفرد کہتے ہیں۔ مفرد کا مطلب ہوتا ہے اکیلا، واحد، تنہا۔ تو یہ مفرد کے بارے میں آپ نے پہلے پڑھا تھا۔ کلمہ کے اندر جب آپ نے پڑھا اسم، فعل، حرف، تو وہ سارے اکیلے اکیلے استعمال ہو رہے تھے۔ آج ہم جانیں گے کہ جب ان مختلف کلموں کو آپس میں ملایا جاتا ہے تو پھر وہ کیا بنتا ہے ہمارے پاس۔ اب دیکھیے، مفرد ایسا کلمہ جو جملے سے ہٹ کر بالکل تنہا استعمال ہو رہا ہو اسے مفرد کہتے ہیں۔ مرکب دو یا دو سے زائد کلمات کے مجموعے کو ہم مرکب کہتے ہیں، یعنی مفرد اور مفرد مل کر ہمارے پاس کیا بنے، مرکب۔ اب مرکب ہمارے پاس مختلف قسموں کے اندر آئے گا، یعنی مرکب کی مین دو اقسام ہوں گی، جن میں ایک کو کہا جائے گا مرکب ناقص اور دوسری کو کہا جائے گا مرکب تام۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مرکب ناقص کی۔ تو ناقص جو اپنے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے، جس کے اندر کوئی کمی ہو، تو آپ دیکھیے اس کی تعریف یوں کی جائے گی، ایسا مرکب جس میں بات مکمل نہ ہو، مثلا نیک لڑکا، عبد صالح۔ تو آپ دیکھیے نیک لڑکا، اس کے اندر اس کو ناقص اس لیے کہیں گے کہ اس کے اندر مزید اضافہ ہو کر جملہ کچھ بھی بن سکتا ہے، تو اس لیے ہمیں یہاں پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر بات ختم ہو رہی ہے یا اس میں کچھ اور ایڈ کیا جائے گا، تو یہ بات مکمل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ناقص ہے۔ مرکب تام ہم اس کو کہیں گے جس میں بات مکمل ہو، جیسے کہ لڑکا نیک ہے، تو اس میں ہمیں ایک سٹیٹمنٹ سمجھ آ گئی کہ لڑکا نیک ہے۔ اب اگلی بات جو ہوگی وہ اگلا کوئی جملہ ہوگا۔ تو ہمارے پاس مرکب کی دو مین اقسام ہیں، ایک ناقص، دوسری تام۔ ناقص اس کو کہا جائے گا جس میں بات مکمل نہ ہو، اور مرکب تام اس کو کہا جائے گا جس میں بات مکمل ہو۔ سب سے پہلے ہم ناقص ہی کے اوپر بحث کریں گے، ناقص کی ہی اقسام کو دیکھیں گے۔ تو دیکھیے، مرکب ناقص کی ہمارے پاس چار بڑی اقسام ہیں۔ سب سے پہلے مرکب توصیفی، اس کے بعد مرکب اشاری، اس کے بعد مرکب اضافی، اور اس کے بعد مرکب جاری۔ تو ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں مرکب توصیفی کی۔ مرکب توصیفی کس سے مل کے بنتا ہے، موصوف اور صفت سے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں بریکٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا موصوف پلس صفت، تو یہ مرکب توصیفی بن جاتا ہے، یعنی موصوف بھی ہمارے پاس ایک کلمہ ہے اکیلا، پھر یہ اس کے اندر صفت بھی ایک کلمہ اکٹھا ہو گیا، تو یہ دونوں مل کر ہمارے پاس مرکب بنے، لیکن یہ اس میں بات ادھوری ہوگی، مکمل جملہ نہیں ہوگا، تو اس لیے ہم اس کو مرکب ناقص کی ایک قسم کہیں گے، مرکب توصیفی۔ تو آپ دیکھیے یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے، اس کی تعریف، دو اسما کا ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی خوبی یا خامی بیان کرے، وہ کیا کہلائے گا، مرکب توصیفی۔ مثلا نیک لڑکا، تو آپ دیکھیے نیک اور لڑکا دونوں ایک ایک اسم ہے، ایک اسم دوسرے اسم کی یہاں پر خوبی بیان کر رہا ہے، کہیں پر خامی بیان کرے گا، تو یہ کیا ہے، اس مرکب میں اسم نیک اسم لڑکا کی صفت بیان کر رہا ہے۔ جس اسم کی خوبی یا خامی بیان کی جاتی ہے اس کو موصوف کہتے ہیں، اور جو اسم خوبی یا خامی بیان
کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو صفت کہتے ہیں۔ یہاں پر یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ اردو میں کوئی بھی جملہ بناتے ہیں تو آپ اردو یا انگریزی میں مرکب توصیفی بناتے ہوئے صرف پہلے لگاتے ہیں اور موصوف بعد میں آتا ہے۔ جیسے ہم کہہ رہے ہیں نیک لڑکا، تو نیک کیا ہے؟ نیک اس کی صفت ہے، نیک اس کی صفت ہے اور لڑکا جو ہے وہ موصوف ہے۔ لیکن عربی کے اندر ہمیشہ اس کے برعکس ہوتا ہے، موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے۔ آپ اس کا طریقہ دیکھ لیجئے بنانے کا۔ یہ سامنے ہمارے ایک جملہ ہے عبد صالح، تو عبد دیکھیے کیا ہے؟ یہ صفت ہے۔ عبد کیا ہے؟ یہ موصوف ہے اور صالح اس کی صفت ہے۔ تو اب دیکھیے موصوف ہمارے پاس پہلے آیا اور صفت اس کی ہمارے پاس بعد میں آئی۔ اب ایک اور یہاں پر یاد رکھنے کی بات کیا ہے؟ دیکھیے مرکب توصیفی بنانے کا قاعدہ، اس میں سب سے اہم بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ آپ مرکب ناقص اور مرکب تام اور مرکب ناقص کی چاروں اقسام کے اندر یہ ساری باتیں آپ یاد رکھیں گے۔ اسم کے حوالے سے ہم نے 4 اہم باتیں پڑھی تھیں، وہ ہمارے پاس تھیں اسم کا جنس، اسم کا عدد، اسم کی وسعت اور اسم کی اعرابی حالت۔ تو ہم نے اب آگے ان چاروں چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اب دیکھیے صفت، جب آپ کسی بھی مرکب کے اندر کسی بھی موصوف کی صفت لائیں گے تو آپ نے اس موصوف کے بارے میں دیکھنا ہے کہ اس کی جنس کیسی ہے، اس کا عدد کتنا ہے، اس کی وسعت کیسی ہے، اس کی اعرابی حالت کیسی ہے۔ تو پھر جو ہم اس کی صفت لائیں گے وہ اس کے مطابق لائیں گے۔ یعنی یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے، جنس یعنی وہ موصوف ہمارے پاس مذکر ہے تو اس کی صفت مذکر آئے گی، وہ موصوف ہمارے پاس مؤنث ہے تو صفت مؤنث آئے گی، وہ موصوف عدد میں 1 ہے تو صفت واحد آئے گی، اگر وہ تثنیہ ہے تو صفت تثنیہ اور اگر وہ جمع ہے تو صفت جمع۔ اسی طریقے سے وسعت کے لحاظ سے اگر وہ معرفہ ہے تو صفت معرفہ اور نکرہ ہے تو صفت نکرہ، اور اعرابی حالت بھی اس موصوف کے مطابق آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے یہاں ہمارے پاس اس کی مثالیں کیا ہیں؟ عبد صالح، تو ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ موصوف پہلے آئے گا، صفت اس کی بعد میں آئے گی۔ اب مطابقت کیسے ہے؟ عبد نکرہ ہے، یہ تنوین سے آپ اس کی سمجھ جائیں کہ یہ نکرہ ہے، تو صالح اس کی ہم نے صفت بھی نکرہ لائی۔ العبد ہوتا تو الصالح آ جاتا، یہاں دیکھیے العبد الصالح۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے اعرابی حالت دیکھ لیجیے، عبدن ہے تو اس کی صفت آئی صالحن، عبدن اور صفت آئی صالحن۔ اور یہاں پر تثنیہ آ گیا، عبدانی صالحانی اور عبدینی صالحینی۔ اسی طرح سے عبادن جمع آ گئی تو اس کی صفت صالحون، العباد الصالحون، العباد الصالحین، العباد الصالحین، یہ 7 اعرابی حالتیں بھی بتائی گئی ہیں۔ اب دیکھیے امرأۃ صالحۃ، اب یہ مؤنث آ گئی تو اس کی صفت بھی مؤنث آئی، امرأۃ۔ یہ اعرابی حالت کے اعتبار سے جو اعرابی حالتوں کا چارٹ آپ نے پچھلے لیکچر کے اندر کیا تھا یہ اس کے مطابق بنے ہوئے ہیں، امرأۃ صالحۃ، امرأۃ صالحۃ، امرأتان صالحتان، امرأتین صالحتین، نساء صالحات۔ اب یہ جمع ہے تو اس کی صفت بھی جمع آگی، نساء صالحات اور نساء صالحات۔ تو یہاں جو ہے ہم یہاں اس کو روکتے ہیں، اس سے مزید ہم آگے اس کی پریکٹس کریں گے۔